اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم سے کہا، اے آدم اور حوا، یہ جو سامنے تمہارے سامنے جو برکش دکھائی دے رہا ہے، جو پیڑ ہے، جو درخت ہے، یہ میرا حکم ہے، میرا آدیش ہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اس پیڑ کا پھل مت کھانا، اس پیڑ کے نکٹ مت جانا، یہ میرا حکم ہے، یہ میرا آدیش ہے۔ حضرت آدم کو شیطان نے بہکا دیا، ہمارے باپ آدم کو شیطان نے اپنے سیسے میں اتار لیا، ان کو بہکا دیا، میٹھی میٹھی باتوں میں لے آیا، اور ہمارے باپ آدم کو اور ہماری ماں حوا کو پھوڑ لیا، سیسے میں اتار لیا، اور دونوں نے اس پیڑ کے پھل کو کھا لیا۔ جیسے ان دونوں نے پیڑ کے پھل کو کھایا، اس برکش کے پھل کو کھایا جس کو اللہ نے منع کیا تھا، فوراً ان کے بدن سے جنتی لباس اتر گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھیج دیا اور کہا، اے آدم، اے حوا، تم نے جو میری نافرمانی کی، ہم نے منع کیا تھا کہ فلاں درخت کے قریب مت جانا، اور تم نے ہماری نافرمانی کی، اب ہم تمہیں جنت میں نہیں رکھ سکتے ہیں، جاؤ، اب میں تمہیں دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں، دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو سری لنکا میں اور حوا کو جدہ میں اتار دیا۔ کافی سال گزر گئے، تب دونوں کی ملاقات ہوئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعہ لمبا چوڑا ہے، میں اس کو نہیں بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک نافرمانی ہمارے باپ سے ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے جنت سے نکال کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ ذرا غور کرو، ہم دنیا کے اندر کتنے گناہ کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم دنیا کے اندر جو ہے شراب پیتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم دنیا کے اندر لوگوں کی زمین ہڑپ کر لیتے ہیں، ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کر لیتے ہیں، زنا کر لیتے ہیں، اور دنیا کے اندر ہم چوریاں کرتے ہیں، ATM مارتے ہیں، اور اس حرام کمائی کے ذریعے ہم دنیا کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کرتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے محل تیار کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک نافرمانی حضرت آدم سے ہوئی تو اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا، دنیا کے اندر بھیج دیا۔ ذرا غور کرو، اور ہم اتنے سارے گناہ کرتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہم نے کبھی سوچا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں اور تم جنت کے اندر رہو، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا، دعا کو ایکسپٹ کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے، اے آدم تمہاری دعا کو ہم نے سن لیا تو تم کو پھر سے ہم جنت میں لے آئیں گے، چڑھا لیں گے، نہیں، تم اب دنیا کے اندر ہی رہو، اور تمہاری نسلیں یہاں بڑھے گی، تمہاری اولادیں دنیا کے اندر پیدا ہوگی، اور تمہاری اولادیں نیک عمل کرے گی تو جنت پائے گی، اور اگر تمہاری اولاد اللہ کی نافرمانی کرے گی تو پھر جو ہے یہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا، اور تم جو ہے تمہارے اولاد نے اگر جو ہے نیک اعمال کیے تو پھر سے کھویا ہوا مقام ہم تمہیں دے دیں گے جہاں سے ہم تم کو نکالے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو ایک نافرمانی ہوئی، ہمارے باپ کو دنیا میں بھیج دیا۔ ذرا غور کر، جو ہم ہزاروں معاشیت کے کام کرتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کریں۔ دوسرا پوائنٹ بیان کیا، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، 6-7 پوائنٹ ہم آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ یہ دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر برکت ہے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کتاب کو جو بھی فالو کرتا ہے، اس کتاب سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے، اس کتاب پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں، اس کی روزی روٹی میں، اس کے اہل و عیال میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نازل کرتا ہے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب بابرکت کتاب ہے، اے نبی، یہ وہ کتاب ہے جو بابرکت کتاب ہے، ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ بدھی جیوی لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے گیان حاصل کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر
6666 آیتیں ہیں اور قرآن کریم کے اندر کتنی ایسی آیتیں جو ہمیں جہنم کے عذاب سے ڈراتی ہے، جو ہمیں جنت کی بشارت سناتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن آپ پڑھیں گے، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی مختلف جگہوں میں عذاب کا ذکر کرتا ہے۔ آج بھی آپ سنیے گا، سعودی عرب میں جب تراویح کی نماز ہوتی ہے تو پیچھے میں بہت سارے لوگ روتے ہیں، امام صاحب بھی روتے ہیں۔ وہ کیوں روتے ہیں؟ میرے بھائیوں، جب عذاب کا ذکر ہوتا ہے، میرے بھائیوں جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے، سعودی عرب کے لوگ، وہاں کے لوگ جو ہے عربی کو سمجھتے ہیں اور وہ جہنم کے عذاب کو پڑھ کر کے ان کے ترجمے پر غور کر کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ہمارے اسٹیجوں میں علماء کرام جہنم کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن ہمارے کانوں میں جو ہے جوں تک نہیں رینگتا ہے، ہمارے اندر ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سورہ تحریم میں آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر دنیا کے تمام ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے، چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا ہو، چاہے پاکستان کا رہنے والا ہو، چاہے بنگلہ دیش کے رہنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو، جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ ان کو ڈرا رہا اور کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ جہنم کی آگ کوئلے سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ لکڑی اور گوئٹھا سے نہیں جلے گی۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر بنائے جائیں گے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اس جہنم کے اوپر ہم نے جو داروغے مسلط کیے ہیں، جو فرشتے مسلط کیے ہیں، ہم نے جو باڈی گارڈ رکھا ہے، وہ بہت ہی سخت مزاج کے ہوں گے۔ وہ جہنمیوں کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ نے انہیں جو حکم دیا ہے اس حکم کو بجا لائیں گے۔ میرے بھائیو، ہم نے کبھی غور کیا؟ اسی لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ بدھی جیوی لوگ، تاکہ گیانی لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ میرے بھائیو، ذرا غور کرو، آج قرآن ہمارے گھروں میں کب کھلتا ہے؟ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، یا پھر ہمارے گھروں میں جب کوئی انتقال ہوتا ہے تب قرآن کھلتا ہے، یا دکان جب ہم شروع کرتے ہیں، نئی کاروبار شروع کرتے ہیں، اسٹارٹنگ کرتے ہیں، تب قرآن کھلتا ہے۔ ذرا غور، ہماری مائیں بہنیں رمضان میں 2 3 مرتبہ قرآن ختم کرتی ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے تو ان کو قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ پھر جب اگلے سال رمضان کا مہینہ آئے گا تب جا کر کے قرآن کھولے گا اور قرآن پڑھیں گے۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، جس قوم کے اندر قرآن جیسی کتاب جو ہے الماریوں کی زینت بن جائے، گھروں کی زینت بن جائے، تو ذرا غور کرو کہ اس قوم کے اوپر اللہ رب العالمین اپنی برکت کیسے نازل کرے گا۔ قرآن کو اللہ نے دنیا میں کیوں نازل کیا ہے؟ زینت بنانے کے لیے؟ تعبیذ گنڈے کے لیے؟ نہیں۔ اللہ کہتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگر ہم نے اس قرآن کریم کو کسی اونچے پہاڑ کے اوپر نازل کیا ہوتا، اگر ہم نے اس قرآن کریم کو کسی اونچے پہاڑ کے اوپر اتارا ہوتا، لَرَأَيْتَ، تو آئے میرے حبیب آپ دیکھتے، کیا دیکھتے؟ خاشعا متصدعا، قرآن کے نزول کی وجہ سے
قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے پہاڑ بھی دبا جا رہا ہوتا, پہاڑ بھی پھٹا جا رہا ہوتا, پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا, پہاڑ بھی چکنا چور ہو جاتا, من خشیت اللہ, اللہ کے خوف سے, اللہ کے ڈر کی وجہ سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں, یہ پہاڑ کی مثال اللہ اس لیے بیان کرتا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ لوگ اس کے اندر غور و فکر کریں, سوچیں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہاں جانے کا حکم دے رہا ہے, اللہ ہمیں کن راستوں پر چلنے کا حکم دے رہا ہے اور کن کاموں سے روک رہا ہے. قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کہا ہے. قرآن کو آسمانوں نے کیوں نہیں ایکسپٹ کیا, زمینوں نے کیوں نہیں قبول کیا؟ قرآن جیسی امانت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پہاڑوں پر پیش کیا, آسمانوں پر پیش کیا, پہاڑوں پر پیش کیا, زمینوں کے اوپر پیش کیا, لیکن کسی نے نہیں ایکسپٹ کیا, سب نے انکار کر دیا. سورہ الاحزاب پڑھو, سورہ احزاب آیت نمبر 72 میں اللہ کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ہم نے اپنی امانت آسمانوں کے اوپر پیش کیا, امانت سے مراد قرآن, ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں کے اوپر پیش کیا, زمینوں کے اوپر پیش کیا, پہاڑوں کے اوپر پیش کیا, لیکن سب نے میری امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے. لیکن جیسے ہی ہم نے یہ قرآن اپنی امانت انسانوں کے اوپر پیش کیا تو انسان نے اس کو اٹھا لیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ انسان کتنا بڑا ظالم اور جاہل ہے. قرآن اٹھانے کی وجہ سے ظالم اور جاہل نہیں ہے. آسمانوں نے کیوں نہیں اٹھایا؟ کیونکہ وہ قرآن کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھے. پہاڑوں نے قرآن کو کیوں نہیں ایکسپٹ کیا؟ کیونکہ وہ قرآن کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھے. زمین نے کیوں نہیں قبول کیا؟ کیونکہ زمین قرآن کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھے. انسان نے قرآن کو اٹھا تو لیا ہے, قرآن کو جو ہے اپنی امانت, قرآن کو ایکسپٹ کو تو کر لیا, اٹھا تو لیا ہے قرآن کا بوجھ, لیکن اس کو نبھا نہیں پا رہا ہے, اس کے اوپر عمل نہیں کر پا رہا ہے. میرے بھائیو ذرا غور کیجئے, اس لیے قرآن کہتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, کہ انسان کتنا بڑا ظالم اور جاہل ہے کہ قرآن جیسی امانت کو, قرآن جیسی کتاب کو اپنا تو لیا, اٹھا تو لیا, لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا ہے, اس کے اوپر, اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چل نہیں رہا ہے, ان کے احکامات پر لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں. میرے بھائی, یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو اگر کوئی انسان اپناتا ہے, جس کتاب سے کوئی انسان اپنا رشتہ جوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت کی کرسی پر فائز کرتا ہے. آج اگر ہم پورے دنیا میں ذلیل ہیں, آج ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانا پڑ رہا, ہمارے حقوق دبائے جا رہے ہیں, ہمارے بارے میں کوئی بولنے والا نہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ اور بہت بڑی المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن جیسی کتاب کو چھوڑ دیا ہے. قرآن جیسی کتاب پر ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا, اس کو پڑھنا چھوڑ دیا, اس کے اوپر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا, اس کے ترجمے اور تفسیر کو ہم نے چھوڑ دیا. جو بھی قرآن سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت کی کرسی پر فائز کرتا ہے. اس کی جیتی جاگتی ایک بہت دردناک واقعہ اور ایک بہت دلچسپ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں. اور یہ واقعہ کہاں آپ کو ملے گا؟ بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر امام حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب فتح الباری کے اندر نقل کیا ہے. ذرا اس واقعے پر نظر ڈالیے اور آپ اندازہ لگائیں کہ دیکھیے کس طریقے سے جو ہے اس کتاب نے ایک معمولی انسان کو کس طریقے سے عزت کی کرسی پر فائز کر دیا. میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیے. حضرت نافع ابن عبد الحارث الخزائی یہ نام ہے. ان کو حضرت عمر فاروق نے مکے کا گورنر بنا دیا.
اور یہ گورنری کی ڈگری نبھاتے رہے. ان کو ایک دن کہیں جانا ہوا مکے سے باہر مقام اصفہان میں. ہوتا نہیں جیسے ہمارے ملک کے وزیر اعظم کہیں اگر جاتے ہیں کسی ملک میں جاتے ہیں تو اپنی جگہ کسی کو مقرر کر دیتے ہیں کہ ہماری جگہ پہ تم کام سنبھالو. اسی طریقے سے نافع ابن عبد الحارث مقام اصفہان میں جب گئے تو اپنی جگہ انہوں نے اپنے آزاد کردہ غلام ابن ابزی کو مکے کا گورنر بنا دیا اور وہ مقام اصفہان میں چلے گئے. مقام اصفہان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. اور عمر فاروق کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ حضرت عمر فاروق کی کون سی شخصیت تھی جنہوں نے پوری دنیا میں 22 لاکھ مربع میل کی سرزمین پر حکومت کرنے والے انسان، جنہوں نے اپنے دور حکومت میں بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا، جنہوں نے بڑے بڑے اردن کو فتح کیا، ایران عراق کو فتح کیا، ملک شام کو فتح کیا، اور بہت سارے اردن کو فتح کیا، آذربائیجان کو فتح کیا، بہت بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا اور اپنے قبضے میں کیا. میرے بھائی ان سے جب ملاقات ہوئی عمر فاروق نے دیکھا، کہا نافع ادھر آؤ تو ایک بات بتاؤ کہ مکے کا گورنر تم ہو اور تم یہاں ہو، وہاں کس کو چھوڑ کے آئے ہو؟ نائب کس کو بنایا؟ صدر کس کو بنایا؟ اپنی جگہ کس کو مقرر کر کے آئے ہو؟ حضرت نافع ابن عبد الحارث کہتے ہیں اے امیر المومنین، اے عمر فاروق، میں نے اپنے آزاد کردہ غلام کو ابن ابزی کو میں نے مکے کا گورنر بنا دیا. جس غلام کو میں نے آزاد کیا تھا میں نے اسی کو مکے کا گورنر بنا دیا. اتنا سننا تھا کہ عمر فاروق امیر المومنین کھڑے ہو گئے اور ڈانٹنا شروع کر دیے. اے نافع، تم نے ایک معمولی انسان کو گورنر کیوں بنایا؟ کل تک وہ تمہاری نوکری کرتا تھا، تمہارا کام کرتا تھا، وہ مکے کا کام کیسے سنبھالے گا؟ وہ ذمہ داری کیسے سنبھالے گا؟ اے نافع، جلدی وجہ بتاؤ، ریجن بتاؤ، ورنہ گورنری کی ڈگری واپس کرو. پہلے ریجن بتاؤ کیوں بنایا، ورنہ گورنری کی ڈگری واپس کرو. حضرت نافع ہاتھ کے اشارے سے کہتے ہیں بس کیجئے، آگے اگر ایک لفظ بھی زیادہ بولا تو میں ابھی گورنری کی ڈگری واپس کر دوں گا. ہمیں نہیں چاہیے ایسی گورنری. اے امیر المومنین، آپ اس انسان کو معمولی انسان کہہ رہے ہیں. اے امیر المومنین، آپ کو نہیں معلوم کہ میں نے اپنے آزاد کردہ غلام کو مکے کا گورنر کیوں بنایا؟ عمر فاروق کہتے ہیں وجہ بتاؤ، ریجن بتاؤ کیوں بنایا، ورنہ گورنری کی ڈگری واپس کرو. پہلے ریجن بتاؤ کیوں بنایا، ورنہ گورنری کی ڈگری واپس کرو. حضرت نافع وہ گورنری کی ڈگری اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد امیر المومنین عمر فاروق کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہتے ہیں اے امیر المومنین، میں نے اپنے آزاد کردہ غلام کو ابن ابزی کو مکے کا گورنر اس لیے بنایا انہو قاری لکتاب اللہ عز و جل و انہو عالم بالفرائض. اے امیر المومنین، میں نے اپنے آزاد کردہ غلام کو، میں نے ابن ابزی کو مکے کا گورنر اس لیے بنایا کہ وہ قرآن کا سب سے بہترین قاری ہے. اس سے زیادہ خوشلان قرآن پورے مکہ میں پڑھتا ہی نہیں ہے. اے امیر المومنین، پورے مکہ میں وہ سب سے بہترین قاری ہے، وہ سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، اس لیے میں نے اس کو جو ہے مکے کا گورنر بنایا. انہو قاری لکتاب اللہ عز و جل و انہو عالم بالفرائض. وہ قرآن کا بہترین قاری ہے اور وراثت کے حکام کا عالم بھی ہے. زمین و جائیداد کے بٹوارے کا علم رکھتا ہے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو مکے کا گورنر بنایا. اتنا سننا تھا کہ عمر فاروق وہ ڈگری پھر سے اٹھاتے ہیں اور نافع ابن عبد الحارث کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہتے ہیں اے نافع ابن عبد الحارث، نہیں، قال عمر ان نبیکم قد قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین.
आलमीन। अल्लाह के नबी से सुना है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसी किताब की वजह से अल्लाह किसी को बुलंदी अता फरमाता है और इसी किताब को छोड़ देने से अल्लाह किसी को जलीलो खार कर देता है। और तुमने इब्ने अफजी को जो मक्के का गवर्नर बनाया तो इसी कुरान की वजह से बनाया, लिहाजा मैं तुमसे गवर्नरी की डिग्री वापस नहीं ले सकता। मेरे भाइयों, इस कुरान ने एक मामूली से इंसान को मक्के का गवर्नर बना दिया। और लोगों, जो कुरान पढ़ेगा, जो कुरान के हकामात पे अमल करेगा, जो कुरान से अपना रिश्ता मजबूत रखेगा, जो कुरान की आयतों पे गौर व फिक्र करेगा और उन पर अमल करेगा तो अल्लाह उसको इज्जत दे के रहेगा। आज हम पूरी दुनिया में जलील हैं, रुसवा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, हमें हर तरीके से बदनाम किया जा रहा है। मेरे भाइयों, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने कुरान करीम को पढ़ना छोड़ दिया है, हमने कुरान करीम के ऊपर अमल करना छोड़ दिया है। मेरे भाइयों, इस किताब को जब हजरत जिब्राइल लेकर के आए तो हजरत जिब्राइल कुरान के लाने की वजह से, कुरान की बरकत की वजह से तमाम फरिश्तों के सरदार बना दिए गए। ये कुरान जब अल्लाह के नबी के ऊपर नाजिल किया तो अल्लाह के नबी को तमाम अंबिया का सरदार, सैयदुल अंबिया बना दिया। ये कुरान जिस उम्मत के ऊपर नाजिल हुई तो उस उम्मत को कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास से खिताब किया गया। और ये कुरान जो ये कुरान जो पढ़ाता है और जो पढ़ता है उसको कहा गया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि दुनिया में सबसे बेहतर कौन लोग हैं जो कुरान को पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं, उसको सबसे बेहतर करार दिया, वो दुनिया में सबसे बेहतर हैं। मेरे भाइयों, अगर आज हम अगर किसी स्टेज पर चाहते हैं तो इसी कुरान के बरकत की वजह से, अगर हम उलमा की सोहबत में बैठते हैं तो इसी कुरान की बरकत की वजह से, हम अगर मिंबर में खिताब करते हैं तो कुरान के बरकत की वजह से, मुझे ये कुर्सी भी मिली है तो इसी कुरान के बरकत की वजह से मिली है। मेरे भाइयों, तो ये कुरान एक ऐसी बाबरकत किताब है जो मामूली से इंसान को, मेरे भाइयों, मामूली से इंसान को जो है इज्जत की कुर्सी पर फायज करता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। मेरे भाइयों, अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता है। तो जो कुरान पर जो है अमल करेगा, कुरान की तिलावत करेगा, उनके माना मफहूम पर गौर करेगा, अपनी जिंदगी पर नाफिज करके उसको अमल में लाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी जिंदगी में खैर और बरकत नाजिल करेगा, उसकी रोजी रोटी में बरकत पैदा होगी, उसके रिस्क में बरकत पैदा होगी। तो ये तीसरा तरीका है। नंबर 4 रिस्क में बरकत के जो चौथा सबब है वो है शुक्र बारी ताला, कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको जिन नियामतों से नवाजा है, जितनी भी दौलत दी है, जितने भी माल दिए हैं, उस पर अल्लाह तबारक व ताला का शुक्रिया अदा करें, उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें, तब अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी रोजी रोटी में बरकत पैदा करेगा। और अगर तुमने नाशुक्री की, जब इंसान नाशुक्री करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको किस गड्ढे तक पहुंचा देता है, मेरे भाइयों, आपको पता चलेगा जब हम हदीस का मुताला करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, वइद तअद्दना रब्बुकुम लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। तुम्हारे रब ने खबरदार कर दिया कि अगर तुमने अल्लाह की नियामतों की शुक्रगुजारी की तो अल्लाह तुम्हें और माल अता करेगा, और अगर तुमने अल्लाह की दी हुई नियामतों की नाशुक्री की तो इतना याद रखना कि अल्लाह का अज़ाब भी बड़ा डेंजर है, अल्लाह का अज़ाब बड़ा दर्दनाक है। जब इंसान अल्लाह की दी हुई नियामतों पर नाशुक्री करता है, अल्लाह की दी हुई नियामतों पर जब इंसान नाशुक्री करता है, मेरे भाइयों, गुनाह पे गुनाह करते हैं, किसी नियामत की कदर नहीं करते हैं, तो अल्लाह उसको किस लेवल पे पहुंचा देता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। बुखारी के अंदर एक वाकया, बड़ा दिलचस्प वाकया नकल किया है कि जो लोग नाशुक्री करते हैं उसको अल्लाह तबारक व ताला किस लेवल तक पहुंचा देता है, किस हालत में कर देता है, आप अंदाजा लगाइए। बुखारी के अंदर ये वाकया नकल है। हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने बनी इस्राइल के 3 लोगों का वाकया नकल किया। बनी इस्राइल के 3 लोगों का वाकया नकल किया और तीनों लोग अलग अलग बीमारी में मुब्तला हैं। तीनों लोग अलग अलग बीमारी में मुब्तला हैं। पहला इंसान जो बरस की बीमारी में मुब्तला है, जो कोढ़ की बीमारी में मुब्तला है, जिनकी पूरी जिल्द खराब है,
یہ بیماری اللہ نے ان کو دے رکھی ہے. اور جو دوسرا انسان اس کے سر پہ بال نہیں ہے، وہ گنجا ہے، وہ ٹکلا، ان کے سر پہ کبھی بال نہیں آتے ہیں، یہ دوسرا انسان ہے. اور تیسرا انسان کون ہے؟ جس کی آنکھ میں روشنی نہیں ہے، اندھا ہے، اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے. تین الگ الگ بیماری میں لوگ مبتلا ہیں، اور اللہ نے تینوں کو آزمانے کے لیے، تینوں کا امتحان لینے کے لیے ان کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا. سب سے پہلے وہ فرشتہ جو ہے کوڑھی بیماری کے پاس پہنچا. جو برس کی بیماری میں مبتلا تھے اس کے پاس پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے، اے فلاں ابن فلاں، تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں کون سا مال چاہیے؟ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ انسان کہتا ہے، کیا ہے اجنبی آدمی، میں تو تجھے جانتا نہیں ہوں، پہچانتا نہیں ہوں، اور تم مجھ سے سوال کر رہے تمہیں کون سی چیز کی ضرورت ہے؟ تو سن، ہماری جلد خراب ہے، ہمیں کوڑ کی بیماری ہے، برس کی بیماری ہے، لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہمارے قریب کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا ہے. اے اجنبی آدمی، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری جلد کو خوبصورت بنا دے، ہمارا رنگ صحیح کر دے، اور لوگ ہمارے قریب آ جائیں، ہم خوبصورت ہو جائیں. اس فرشتے نے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، اس کی جلد خوبصورت ہو گئی، اس کا رنگ صحیح ہو گیا، چمڑا خوبصورت ہو گیا، اس کی بیماری دور ہو گئی. اب وہ فرشتہ پوچھتا ہے، کیا ہے فلاں ابن فلاں، تمہیں کسی مال کی ضرورت ہے تو بتاؤ، میں تمہیں دوں گا. وہ انسان کہتا ہے کہ ہمیں ایک اونٹ کی ضرورت ہے، ہم اونٹ کو پالنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک اونٹ کی مہیا کر دی جائے. اس فرشتے نے ایک 10 ماہ کی اونٹنی مہیا کر دی، 10 ماہ کی اونٹنی مہیا کر دی. اور اللہ نے اس اونٹ میں اس قدر برکت دی ہے، اس قدر برکت دی ہے کہ کچھ ہی مہینوں میں، 6-7 مہینوں میں، 1 سال کے اندر اس کے پاس بہت سارے اونٹ ہو گئے، اونٹوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ تیار ہو گیا، وہ انسان بہت بڑا مالدار ہو گیا. اب یہ فرشتہ دوسرے کے پاس پہنچا، گنجے کے پاس پہنچا، ٹکلے کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے، اے فلاں ابن فلاں، تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ انسان کہتا ہے، اے فلاں، اے اجنبی آدمی، میں تو تجھے جانتا نہیں ہوں، لیکن تو پوچھ رہا ہے تو سن، میرے سر پہ بال نہیں آتے ہیں، میں ٹکلا ہوں، لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، ٹکلا کہتے ہیں. تم اگر یہ سوال کرتے ہو تو سن، ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہمارے سر میں بال آ جائیں. اس فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے سر پہ ایسے بال آئے جیسے آسمان سے بارش کے قطرات گرتے ہیں اور زمین سے گھاس پیدا ہوتی ہوں، زمین سے گھاس اگتی ہوں، ایسے ہی اس کے سر پہ جو ہے بال آ گئے. اب ان سے سوال کیا کہ اے فلاں ابن فلاں، اب تم بتاؤ کہ تمہیں کون سا مال چاہیے، تمہیں کس نعمت کی ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمیں گائے کی ضرورت ہے، ہم گائے کے دودھ کو پینا چاہتے ہیں، ہمیں ایک گائے مہیا کر دیجئے تو بہت اچھا ہوتا. اس فرشتے نے ایک حاملہ گائے مہیا کر دی، اور فرشتہ وہاں سے چلا گیا. اس کی گائے میں اللہ نے اس قدر برکت دی، اس قدر برکت دی کہ کچھ ہی مہینوں میں، کچھ ہی سال میں بہت بڑا جو ہے ریوڑ تیار ہو گیا. بہت سی گائیں ان کے پاس ہو گئی، ہزاروں ہزار کی تعداد ان کے پاس گایوں کی ہو گئی، وہ بہت بڑا مالدار انسان ہو گیا. اور وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا. اب وہ تیسرے انسان کے پاس پہنچا، اندھے کے پاس پہنچا. پہنچنے کے بعد کہتا ہے، اے فلاں ابن فلاں، اب تم بتاؤ کہ تمہیں کون سا مال، کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہماری آنکھ میں روشنی نہیں ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، ہماری سب سے بڑی جو بیماری ہے، ہماری روشنی واپس ہو جائے کہ ہم دنیا دیکھنے میں لگ جائے، ہماری آنکھیں واپس آ جائے. اس فرشتے نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کی روشنی واپس آ گئی، اور وہ آدمی پوری دنیا دیکھنے لگا تو اس کی روشنی واپس آ گئی. اب ان سے سوال ہوا کہ تمہیں کون سا مال چاہیے؟ وہ اندھا انسان کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے، ہمیں ایک بکری کی ضرورت ہے، آپ ایک بکری مہیا کر دیجئے. اللہ کے اس فرشتے نے ایک حاملہ بکری مہیا کی، اور اللہ نے اس قدر برکت دی کہ کچھ ہی مہینوں میں، کچھ ہی سال میں اس کے پاس بہت ساری بکریاں ہو گئی، بہت ساری بکریوں کا ریوڑ ان کے پاس تیار ہو گیا. اب وہ فرشتہ چلا گیا،
ایک لمبے عرصے گزرنے کے بعد، کافی لمبی مدت وقت گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ان تینوں کو آزمانا چاہا، تینوں کا امتحان لینا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پھر ایک فرشتہ بھیجا، فقیری ڈریس میں، فقیری لباس میں بھیجا، اور وہ فرشتہ سب سے پہلے آیا، اونٹ والے کے پاس آیا، اونٹ والے کے پاس، اور آنے کے بعد کہتا ہے اے فلاں ابن فلاں، ہمیں ایک اونٹ دے دیجئے، ہمیں ایک اونٹ کی ضرورت ہے، ہم فقیر آدمی ہیں، ہمیں فلاں گاؤں کے اندر جانا ہے، ہمارے پاس اتنے سارے سامان ہیں، اتنے سارے بوجھ ہیں، ہم کیسے ڈھوئیں گے، ہمیں ایک اونٹ دے دیجئے، اس پر ہم سامان لاد کر کے جائیں گے۔ وہ اونٹ والا کہتا ہے واہ صاحب کہاں آئے ہیں، کہاں سے چلے ہیں، واہ میاں ہم تم کو اتنا مہنگا اونٹ کیسے دے سکتے ہیں، تم کہاں سے چلے آئے ہو، ہم تمہیں اونٹ نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے ارے آپ اتنی جلدی کیسے بھول گئے، ارے ہم تو وہی ہیں جو کچھ عرصے پہلے تمہارے پاس ہم آئے تھے، اور تو جو ہے برس کی بیماری میں مبتلا تھا، اللہ نے تجھے شفا دی، اور اللہ نے تجھے اونٹنی مہیا کی تھی، اور تمہارے پاس اتنی ساری اونٹوں کا ریوڑ تیار ہو گیا، اور تو بھول رہا ہے، اسی اللہ کا واسطہ دے کر میں تجھ سے ایک اونٹ مانگ رہا ہوں۔ وہ انسان کہتا ہے جا یار میں تجھے جانتا نہیں ہوں، کہاں سے منہ اٹھا کے چلے آئے، بھاگو یہاں سے، یہ اونٹ یہ سارا مال جو ہمارے باپ دادا کی وراثت ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے دیا، چلیے میں نہیں آپ جانتا ہوں، میں تم کو نہیں جانتا، آپ یہاں سے جائیے، میں نہیں دے سکتا ہوں، پھر میں آپ کو ایک اونٹ دے دیں گے۔ اس فرشتے نے کہا اے فلاں ابن فلاں، اے اونٹ والے، اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اگر تم نے جھوٹ بولا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی، تو میں اتنا کہہ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اللہ کی ناشکری کی تو جا، اللہ تجھے پہلی حالت میں لوٹا دے، اللہ تجھے پہلی کی طرح پھر بنا دے گا۔ اور وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا، اور وہ اونٹ والے پھر سے وہ کنگال ہو گئے، اس کے اونٹ ادھر ادھر بھاگ گئے، سارے اونٹ مر گئے، اور وہ پھر سے برس کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اب وہ فرشتہ پھر گائے والے کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے اے گائے والے ہمیں گائے دیجئے، ہمیں ایک گائے کی ضرورت ہے، ہم گائے کا دودھ پینا چاہتے ہیں، ہمیں ایک گائے کی ضرورت ہے۔ وہ انسان کہتا ہے کہ آپ گائے مانگ رہے ہیں، اتنی مہنگی گائے آتی ہے، ہم آپ کو ایک گائے فری میں کیسے دے دیں گے؟ کہا ارے اس اللہ کا واسطہ میں دے کر کے مانگ رہا ہوں، جس اللہ نے تجھے جو ہے ٹکلے سے نجات دی، تمہارے سر میں بال آئے، میں اسی اللہ کا واسطہ دے کے مانگ رہا ہوں، ایک گائے دے دیجئے۔ وہ انسان کہتا ہے کہ یہ کسی نے ہم کو نہیں دیا ہے، یہ تو ہمارے باپ دادا کی وراثت ہے، میں تم کو نہیں دے سکتا ہوں، جائیے صاحب کہاں سے چلے آئے ہو، میں تجھے پہچانتا نہیں ہوں، میں تجھے جانتا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے کہا کہ جا، اگر تم نے اللہ کی ناشکری کی اور تم نے جھوٹ بولا تو جا، اللہ تجھے پہلی حالت میں لوٹا دے گا۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا، اور اس کی ساری گائیں مر گئی، ساری گائیں ادھر ادھر بھاگ گئی، اور وہ پھر کنگال ہو گیا، اور وہ پھر سے گنجے کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ میرے بھائیو اب وہ فرشتہ پھر تیسرے کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے اے فلاں ابن فلاں، ہمیں ایک بکری چاہیے، ایک بکری کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس اللہ کا واسطہ دے کے میں تم سے مانگ رہا ہوں، جس اللہ نے تجھے آنکھ کی روشنی دی اور تجھے بکریوں سے مالا مال کیا، میں اسی اللہ کا واسطہ دے کر کے ایک بکری کا تم سے سوال کرتا ہوں۔ وہ انسان کہتا ہے کہ ہاں واقعی میں اندھا تھا، اور اللہ نے مجھے نجات دی، روشنی دی، اور اللہ نے مجھے بکریوں سے مالا مال کیا، اور تم اس اللہ کا واسطہ دے کے مجھ سے مانگ رہے ہو، تو جا ایک بکری کیا تو پوری ریوڑ لے جا، اسی اللہ کا تو ہے، اسی اللہ کا نام لے کے تم مانگ رہے ہو، پوری بکریوں کا ریوڑ تو لے جا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کیا اے فلاں ابن فلاں، تم کیا جانتے ہو کہ میں جو ہے میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں؟ میں محتاج نہیں ہوں، میں فقیر نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے آزمانے کے لیے، تم تینوں کو جو ہے امتحان لینے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تمہاری طرف بھیجا تھا، اور تمہارے دو ساتھی ناکام ہو گئے اور تم کامیاب ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور برکت دے گا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں کسی نعمت سے نوازتا ہے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، آپ اس کا درپیوگ نہ کریں، اس کا غلط استعمال نہ کریں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دینا جانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھیننا بھی جانتا ہے۔ آج اللہ اگر کسی کو اچانک
ٹھیک ہے میں ختم کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو اچانک مال دیتا ہے تو اس کو بہت جلدی پر نکال آتے ہیں. وہ جو حلال حرام سب بھول جاتے ہیں, اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں, وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں, لوگوں کی جو ہے مجبوری میں اس کی مدد نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو مال سے نوازا ہے تو اس مال کی آپ حفاظت کریں, اس کی قدر کریں, اس کی جو ہے اس نعمت کی جو ہے شکریہ ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے اندر ایک پوسٹ مین کی حیثیت سے بھیجا ہے. پوسٹ مین, آپ جس طریقے سے ابھی کچھ 20 سال پہلے, آج سے 15-20 سال پہلے جب ہم چھوٹے تھے, ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے گھروں میں جو پیسہ آتا تھا, وہ پیسہ جو ہے منی آرڈر دوارا آتا تھا, پوسٹ آفس دوارا آتا تھا. اس دور میں اے ٹی ایم کا دور نہیں تھا, پاس بک کا زمانہ نہیں تھا, بینک کا زمانہ نہیں تھا. پیسے آتے تھے منی آرڈر دوارا آتے تھے, اور پوسٹ آفس ڈاکیا اس کو ہمارے گھروں تک لاتے تھے. 20,000 کا منی آرڈر آیا ہے صاحب, آپ کے نام پہ 50,000 کا منی آرڈر آیا ہے, اور وہ ٹوٹی ہوئی سائیکل میں لے کر کے آتے تھے گھروں تک, اور اس کو اس کی امانت پہنچا دیتے تھے. ذرا غور کرو, اگر وہ ڈاکیا یہ سوچ لے کہ یہ 20,000 کا جو منی آرڈر آیا ہے دبئی سے, ارے یہ تو ہمارا پیسہ, ہمارے پاس آئے, ہمارا پیسہ ہے, ہم تو اس کے گھر نہیں پہنچائیں گے, جاؤ کیا کرنا ہے کریں گے, دیکھ لیں گے. اب وہ ٹوٹی سائیکل کو پھینکتا ہے, لات مارتا ہے, اور 20,000 میں جا کے ایک بہترین جو ہے بائک خریدتا ہے, اور اچھے کپڑے بنوا لیں گے اور اسٹینڈرڈ سے گھومیں گے. ارے یہ تو ہمارا پیسہ ہے, 20,000 روپے ہم نے مار لیا ہے, یہ ہمارا پیسہ تھا, ہمارے پاس ہے, ہم تو نہیں دیں گے کسی کو. میرے بھائیوں, تو کیا سچ بتاؤ, ایسے پوسٹ مین کو, ایسے ڈاکیا کو کیا گورنمنٹ اپنے سروس میں رکھے گی یا اس کو برخاست کرے گی؟ کیا کرے گی سرکار؟ ایسے پوسٹ مین کو سرکار نوکری سے برخاست کر دے گی یا سسپینڈ کر دے گی. میرے بھائیوں, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رزق کی فراوانی دی ہے. اگر مال سے نوازا ہے تو آپ اس کا صحیح استعمال کریں. آپ کے سماج میں جو پریشان حال ہیں ان کو مدد کریں. آپ کے محلے میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا عید کے موقع پر کس کے گھر میں کپڑے آئے ہیں, کس کے گھر میں نہیں آئے ہیں, کس کے گھر میں سوئی کے ڈبے آئے, کس کے گھر میں نہیں آئے, اس کو پہنچانا پڑے گا. اس کے گھر میں کپڑے پہنچانا پڑے گا, سوئی کے ڈبے پہنچانا پڑے گا. اگر آپ نے جو ہے ان کی ذمہ داری کو نہیں سمجھا تو اتنا یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک پوسٹ مین کی حیثیت سے نوازا ہے. آپ کا مال نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال ہے.